نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انجیر کھایا کرو کیونکہ یہ بواسیر کا خاتمہ کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور نہار پیٹ کھایا کرو کیونکہ یہ نہار پیٹ کھانے سے جو پیٹ کے اندر تمہارے کیڑے ہیں اسے مار دیتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی مضبوطی کے لیے سنترا کھایا کرو کیونکہ سنترا کھانے سے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اسے بخار ہو جائے تو اس کے اوپر 3 رات تک پانی کا چھڑکاؤ کیا کرو۔ 3 رات تک پانی کا چھڑکاؤ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو گردے کی تکلیف ہو اور اسے درد ہو تو وہ گرم پانی میں شہد ملا کر کھایا کرے، انشاءاللہ اسے بھی تکلیف اس کے کرنے سے تکلیف دور ہو جائے گی۔ شہد اور گرم پانی، اور شہد کے بارے میں تو بہت سی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا یا کوئی زخم ہوتا تو آپ مہندی کا استعمال کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار کو چھلکے سمیت، اندرونی چھلکے سمیت کھایا کرو کیونکہ اس سے معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن پاک میں، یہ قرآن پاک کی آیات ہے، لیکن حدیث کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، قرآن پاک میں، شہد میں اور داغ لگوانے میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔ البتہ داغ لگانا اب منع ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، پہلے لوگ لگایا کرتے تھے۔ البتہ شہد کھانے میں شفا ہے اور قرآن پڑھنے میں شفا ہے۔ یاد رکھنا، قرآن پاک واقعی شفا ہے۔ سب سے پہلی شفا اس کی یہ ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے، جنت کا پتہ لگتا ہے اور دوزخ کا پتہ لگتا ہے، اللہ کا پتہ لگتا ہے، اس کے رسول کا پتہ لگتا ہے، اور پچھلے انبیاء کا پتہ لگتا ہے۔ ایک تو ہدایت ہے، دوسری یہ روحانی ہو گئی کہ روحانی، لیکن اس میں شفا بھی ہے۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ سورہ رحمان لوگ سنتے ہیں، اس سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن جتنی بار سنو گے انشاءاللہ تعالی تمہارے اندر ایک احساس محسوس ہوگا، ایک راحت محسوس ہوگی، سکون ہوگا۔ اس میں واقعی شفا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، آپ قرآن کھول کے پڑھ لو، انشاءاللہ پریشانی دفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور شہد کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا پیٹ خراب ہے اور مجھے کئی تکلیف ہے اس پیٹ کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ شہد کھاؤ۔ اس نے شہد کھایا، لیکن کیا ہوا کہ ایک دفعہ کھانے سے اسے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اس نے دوسری مرتبہ کھایا، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ کھایا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کھایا پھر بھی اسی شفا نہیں ہوئی، شفا یاب نہیں ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا شہد کھاؤ تو آپ کو شفا ہوگی، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن شہد جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کے ضمن میں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جس شخص نے شہد کھایا تھا، جو صحابی تھے، صحابی رسول تھے، انہوں نے صرف 3 وقت کھایا۔ یاد رکھنا، بیماری کچھ بھی ہے، کوئی بھی بیماری ہو، نارمل سے نارمل بیماری، یعنی سب سے نارمل بیماری ہماری زکام، نزلہ اور بخار ہوتا ہے۔ 3 دن اس میں بھی لگتے ہیں، 4 دن ٹھیک ہونے میں، 5 دن، یہاں تک کہ ہفتہ۔ تو اس طرح کئی جراثیم ہوتے ہیں، تو وہ ختم ہونے تک انسان میں
کئی دن لگ سکتے ہیں، اس لیے جو کورس ہوتا ہے وہ پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جب بیمار پڑو تو کوئی بھی کورس ہو، چاہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو یا حکیم کا ہو یا ڈاکٹر کا ہو، اسے پورا کرنا لازمی ہے۔ اسی لیے علماء نے اس حدیث کے ضمن میں کہا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں ایسے جراثیم ہوں جو ایک دم ختم نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ بیماری ختم ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے اصل شہد کھائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اصل شہد ملنا مشکل نہیں ہے، البتہ محنت ضرور ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔